السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم نصیحتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، تو اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، تو ہر وقت اللہ کے سامنے اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالی ہی سے مدد طلب کر۔ اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ تمام امت اکٹھا ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، اور تمام لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس احادیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے 5 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے۔ نمبر 1، اللہ کی حق کی حفاظت کرو۔ تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو اور نگرانی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، شریعت اور سنت نبوی تمہاری زندگی سے ظاہر ہوتی ہوں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ و صدقہ خیرات میں، اخلاق میں، گفتگو میں، معاشرے میں اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تم پابند ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا و آخرت کی ہر مشقت اور ہر پریشانی سے تمہاری حفاظت اور تمہاری دستگیری کرتا رہے گا۔ نیز تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو گے، شریعت کے پابند ہو جاؤ گے، تو تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے تو تم کو پھر کسی اور کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں، اور جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ نہ مخلوق سے امید ہے، نہ ہی مخلوق سے ڈر ہے۔ نمبر 2، صرف خدا سے مانگو۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی دولت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ اس انسانی عقل حیران اور شد رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو اس کی تمنا اور آرزوؤں کے مطابق دے دے تو اس کی دولت میں سے اتنا بھی نہیں جاتا ہے جتنا سمندر میں سے سوئی کی نوک میں آ سکتا ہے، اور وہ صاحب دولت بھی خوش نصیب ہے کہ ادھر تم اللہ سے مانگتے ہو اور ادھر اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور بے چین ہو کر تمہارے پاس لے کر آتا ہے، اور اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے، تم بھی مقبول بارہ ہوئے اور اس کی دولت کو بھی انشاءاللہ شرف قبولیت حاصل ہوا۔ تم نے تقوی اختیار کیا اور اس کا مال ایک متقی کو پہنچ گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارشاد فرمایا کہ تم مومین کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ، اور تمہارے یہاں کا کھانا متقی لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا کھانے نہ پائے۔
لہذا تمہارا دوست بھی کامل مومن ہونا چاہیے اور تمہارے مومن بھی متقی لوگ ہونے چاہیے۔ نمبر 3، صرف اللہ سے مدد مانگو۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب تم کسی مصیبت دشواری میں مبتلا ہو جاؤ، کسی پریشانی میں، بیماری میں، دشمنوں کے نرغہ میں آ جاؤ اور ہر طرف سے تمہیں ستایا جا رہا ہو، تو ایسے حالات میں تمہارے دستگیر صرف خدا تعالی ہے، اس لیے صرف اسی سے درشی کرو اور اس سے مدد مانگو۔ نمبر 4، مخلوق تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور تمام امت مل کر تم کو کسی بات کا نفع پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ ایک پیسے کا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، لہذا مخلوق سے زیادہ امیدیں مت باندھا کرو، یہ فضول خیالات ہیں۔ تمہیں اپنی محنت خود کرنی ہے، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو اس بہانے سے ملتا رہے گا اور ہر وقت خدا کی یاد تمہارے اندر غالب رہے گی۔ 5، مخلوق تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ 5ویں نصیحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اس بات کا متفق ہو کر جمع ہو جائیں کہ تم کو نقصان پہنچائیں تو اس سے زیادہ ایک ڈھیلے کے برابر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کسی کی کوئی طاقت نہیں جو تمہیں نفع پہنچائے یا تمہیں کچھ نقصان پہنچائے، اس لیے سارا بھروسہ خدا پر کرو، اللہ تعالیٰ کے ہی نیاز مند بن جاؤ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔